صاحب نے یہ جو کہا ہے کہ جو لوگ ہمیں خیر بات کہہ چکے ہیں وہ واپس آنا چاہتے ہیں تو دروازے ہمارے ان کے لیے کھلے ہیں، اور الیکٹیبلز کے حوالے سے بھی بہت باتیں ہو رہی ہیں کہ نون لیگ کا محور یا فوکس الیکٹیبلز ہیں اس الیکشن میں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں سر، کیا مزید اسٹریٹجی نیریٹو کیا ہوگا نون لیگ کا؟ دیکھیں، بہت اچھی بات ہے کہ ملک ڈیفالٹ سے بچ گیا، حکمران ڈیفالٹ سے بچ گئے، حکمران اشرافیہ ڈیفالٹ سے بچ گئی، لیکن عوام نہیں بچے۔ رولنگ ایلیٹ جو ہے وہ ڈیفالٹ سے بچ گئی، مگر عام آدمی ڈیفالٹ کر چکا ہے۔ پاکستان کے 22 کروڑ میں سے 21 کروڑ لوگ، اس سے بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ ڈیفالٹ کر چکے ہیں۔ ان کی سکت نہیں رہی ہے، ان کی زندگی کی رمق آخری چھن چکی ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہا ہے، اور آخری قیامت جو ہے وہ کل ڈھا دی گئی ہے۔ وہ یہ کہ بجلی کے بل کی صورت میں جو آ رہی ہے نئی قیامت، وہ لوگوں کا جینا محال کر دے گی۔ سر 7 روپے فی یونٹ مہنگی کی ہے بجلی، اور جو بھی اس معاملات کو، ان چیزوں کو چلا رہے ہیں، وہ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر اتنی رمق باقی ہے یا ان کے جسم میں اتنا لہو باقی ہے کہ اس کو مزید نچوڑا جا سکتا ہے، تو ایسی صورتحال بالکل نہیں ہے۔ اب عوام کے جینے کی سکت باقی نہیں رہی ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ چونکہ اس خطے کی روایت ایسی نہیں ہے، اور وہ بھی اس لیے نہیں کہ جناب یہاں پر کوئی موومنٹ نہیں پیدا ہوئی، موومنٹ پیدا ہوئی ہے، لیکن ہمیشہ ڈائیورٹ کر دی جاتی ہے اور غلط سمت سے آتی ہے، غلط سمت میں چلی جاتی ہے، لیکن موومنٹ پیدا ہوتی ہے۔ حکمران اشرافیہ طاقتور ہے، وہ اپنے مفادات کا خیال بھی رکھتی ہے اور اپنے مفادات کا دھیان بھی کرتی ہے، اس کی نگہبانی بھی کرتی ہے، اور وہ اپنا بیانیہ بنانا بھی جانتی ہے، لیکن عوام کا بیانیہ کچھ بھی نہیں ہے، عوام کچھ بات نہیں کر سکتے ہیں۔ مسلم لیگ کو دوبارہ الیکشن جیتنے کے لیے ایک بہت بڑی شاید دھاندلی کی ضرورت پڑے، اور دیدہ دلیری سے دھاندلی کا آغاز کل آرٹیکل 230 میں جو ترمیم کی صورت میں پیش کیا گیا، جس پر اسمبلی میں شور بھی ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طریقے ہیں کہ جناب نگران حکومت میں اپنے لاؤ، نگران حکومت کے اختیارات بڑھا دو، نگران حکومت کی مدت بڑھا دو۔ یہ دھاندلی نہیں تو اور کیا ہے؟ بالکل یہ ملک کے لوگوں کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم نہیں تو کیا ہے؟ آپ سپریم لا آف دا لینڈ کو ایک طرف رکھ دیں، اٹھائیں اور کہیں کہ ضیاء الحق کی طرح کہیں کہ آئین کیا ہے؟ کاغذ کے چند ٹکڑے ہیں جنہیں میں پھینک کر باہر پھینک سکتا ہوں، تو آپ بھی ایسے ہی کریں۔ تو آئین کے ساتھ آپ یہ کھلواڑ کرتے آئے ہیں، اس آئین کے ساتھ جب سے یہ آئین بنا ہے، اور وہ ٹوٹے پھوٹے منہدم ہوئے ملک کے کھنڈرات میں سے یہ آئین نکالا گیا تھا، جب آدھا بازو ہمارا کٹ چکا تھا، اس وقت یہ آئین بنایا گیا تھا، اور اب یہ آئین آپ کو اب تک ایک ساتھ رکھتا ہوا آیا ہے، اور اس آئین کو آپ ختم کیجئے۔ آپ کے پاس بہرحال یہ طاقت ہے، اور طاقت کے ذریعے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ طاقت ہمیشہ فتح پاتی ہو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عوام بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور عوام بھی اپنی بات کرتے ہیں، اور عوام اپنے آپ کو منواتے بھی ہیں۔ لغاری صاحب، اس وقت جو معاشی حالات تو سر آپ کے سامنے ہیں، آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ حکومت چاہے دیوالیہ ہوئی یا نہیں ہوئی، ملک دیوالیہ ہوا یا نہ ہوا، عوام البتہ دیوالیہ ضرور ہو چکی ہیں۔ اب ان الیکشنز کے اندر ان سارے حالات کو مد نظر رکھا جائے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ عوام کا رجحان کس طرف ہوگا؟ نون لیگ جو دعوے کر رہی ہے اور اکثر کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب ہی آئیں گے اور وزیر اعظم چوتھی مرتبہ بنیں گے، آپ کو سیاسی منظرنامہ کیا نظر آ رہا ہے مستقبل قریب کا؟ مجھے انتہائی دکھ سے، انتہائی افسوس سے، انتہائی تکلیف سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ سب نے مل کر، طاقتور لوگوں نے، اداروں نے، افراد نے، گروہوں نے مل کر جو آپشن لیا تھا، وہ ملک کے لیے بھی خطرناک ثابت ہوا اور ان کے لیے بھی خطرناک ثابت ہوا۔ وہ تباہ کن آپشن تھا جو لیا گیا تھا۔ اب وہ ان کی اپنی جان بھی مصیبت میں آ گئی ہے اور ملک بھی مصیبت میں پھنس گیا ہے۔ اب اس کے بعد جو لوگ ہیں، ان سے تو لوگ ویسے ہی بیزار ہیں۔ ایک ایسی عوام دوست سیاسی جماعت آن کی آن میں وجود میں نہیں لائی جا سکتی ہے کہ جو لوگوں کو ایک پیج پر جمع کرے، اس لیے کہ
اس جماعت کے اٹھنے سے پہلے ہی اس کو ختم کرنے کے اسباب موجود ہوں گے اور ختم کرنے والے بھی موجود ہوں گے. اب آپ نے اسی میں سے اگر راستہ نکالنا ہے تو پھر آپ کے پاس یہی لوگ ہیں اور انہی میں سے کسی کو منتخب کیجئے, کوئی راستہ بنائیے اور سانس لینے کی کوشش کیجئے. سانس لی نہیں جا سکے گی. آپ کچھ کھانے کی کوشش کیجئے, آپ کچھ کھا نہیں سکیں گے, ہے ہی نہیں کچھ کھانے کے لیے. اب اس صورتحال میں آپ کے پاس کیا بنتا ہے اور آپ کس طرف جاتے ہیں یہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے, معلوم بھی نہیں ہے. لیکن حکمران چیزوں کو ٹھیک کرنے کے بجائے خراب کرتے چلے جا رہے ہیں اور وہ خرابی بہت آگے چلی گئی. سر یہ جو پھر نون لیگ عوام میں یہ جو حکومت ہے, یہ جو آئین میں رد و بدل کر رہی ہے, آرٹیکل 230 کی آپ نے بات کی, اس کے علاوہ پھر نگران حکومت کے حوالے سے اب نگران وزیر اعظم کے متعلق اسحاق ڈار صاحب کا نام بھی تجویز کیا جا رہا ہے. تو اگر اسحاق ڈار صاحب اس موجودہ انٹرم سیٹ اپ کے پی ایم بنتے ہیں تو سر یہ تو خود ایز اٹ سیلف امپارشیلٹی انٹرم سیٹ اپ کے اوپر بہت زیادہ سوالات اٹھیں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کا سیاسی فائدہ کوئی نون لیگ گین کرنا چاہتی ہے, معاشی کوئی فائدہ ہوگا اسحاق ڈار صاحب کے پی ایم بننے سے, یا پھر سیاسی طور پہ کوئی اس کے ایڈوانٹیج ہمیں حاصل ہوں گے؟ نہیں, اسحاق ڈار صاحب کا نام پرسوں لانچ کیا گیا, کل واپس لے لیا گیا. ابھی وہ گراؤنڈ میں وہ نام نہیں ہے اور وہ جو ہیں ان کو ایک 2 دن کا ایک شو تھا جس میں ان کو پیش کیا گیا تھا. ایک وزیر صاحب نے پیش کیا, دوسرے وزیر صاحب نے اس کا نام واپس لے لیا اور اس بات کا امکان نہیں ہے. اگر ہم نے اجتماعی خودکشی کرنی ہے تو اس طرح کے اقدامات ہم کر سکتے ہیں.